بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں برکتوں اور رحمتوں کا گہوارہ ہوتا ہے۔ وہیں یہ مہینہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی بھی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو اپنے خون اور اپنے مال سے سینچا۔ آج آپ کو بتاؤں گی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں، اور یہ وہ دن ہے 10 رمضان المبارک کے دن کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات کے سب سے افضل انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے وفادار رفیق حیات مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں میں ذکر کروں گی اس عظیم خاتون کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سلام بھیجا اور جن کی جدائی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اکشبار کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی ایک نہایت معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ عرب کے اس دور میں جہاں عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، آپ اپنی ذہانت اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور سچائی کے قصے سنے نا، تو اپنا مال تجارت دے کر انہیں شام بھیجا۔ واپسی پر جب آپ کے غلام میسرہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی متاثر ہوئیں کہ خود ان نکاح کا پیغام آپ کو بھیج دیا۔ یہ نکاح تاریخ انسانی کا سب سے خوبصورت رشتہ ثابت ہوا۔ اور راوی لکھتا ہے، جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور بوجھل دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جنہوں نے نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ آپ نے تاریخی الفاظ کہے، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور اسلام کی پہلی خاتون بنی۔ راوی لکھتا ہے کہ اسلام کی راہ پھولوں کی سیج نہ تھی۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا معاشی مقاطع کیا اور انہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا، تو ان 3 سالوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ سختیاں جھیلیں جو بیان سے باہر ہیں۔ مکے کی وہ ملکہ جو ریشم پہنتی تھی، اس نے اسلام کی خاطر درختوں کے پتے اور خشک چمڑا کھا کر گزارا کیا۔ اسی بھوک اور پیاس نے آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کیا، لیکن آپ کے ماتھے پر کبھی شکن نہ آئی۔ آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھاتی رہیں۔ 10 رمضان نبوت کا 10واں سال تھا اور گھاٹی کی سختیوں نے سیدہ کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ آپ بستر علالت پر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرانے تشریف فرما تھے اور غمگین تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دی ہے جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکن۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے آخری لمحات میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ میرے بعد اپنے بابا کا خیال رکھنا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی رفیقہ کو لحد میں اتارا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے کچھ ہی دن بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمگین کیا ان دونوں واقعات نے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو نہ بھولے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں بکری ذبح کرتے تو گوشت کا حصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب دنیا منکر تھی، انہوں نے تب میری تصدیق کی جب لوگ جھٹلا رہے تھے، اور انہوں نے اپنا مال تب مجھ پر نچھاور کیا
جب سب نے ہاتھ روک لیے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر مسلمان عورت اور مرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ 10 رمضان کو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی دین کی خاطر قربانی دینا سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کے بارے میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہر ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آمین، جزاک اللہ۔